اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر فلما پس جب احس محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر بنی اسرائیل سے انکار یا یہودیوں سے انکار محسوس کیا. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزات دیے تھے. پرندے کا زندہ کرنا اور مردے کا زندہ کرنا، بیمار کو اچھا کرنا اور اس بات کی خبر دینا کہ وہ کیا کھا کے آئے ہیں اور گھروں میں کیا پڑا ہے. یہ معجزات ایسے تھے، خاص طور پہ بیماروں کو صحت مند کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا بڑے واضح دو معجزات تھے. ان معجزات کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی قبولیت بہت زیادہ ہونے لگی. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ زمانہ تبلیغ کا اور دعوت کا صرف 3-4 سال کا ہے. 30 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، انہیں نبوت تو بچپن سے دے دی، لیکن 30 سال کے بعد باقاعدہ حضرت جبرائیل کی وحی کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. اور دعوت کا عرصہ جو ہے وہ 3-4 سال سے زیادہ نہیں ہے. 30-33 سال یا 34 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. چونکہ یہ معجزات ایسے تھے، بیماروں کو صحت دینا اور زندوں کو مردہ کر دینا، کہ ان سے اکثر لوگوں کے بہت زیادہ ہجوم اکٹھا ہو جاتا عیسیٰ علیہ السلام کی بات سننے کے لیے، اور بہت زیادہ قبولیت ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کی، جس سے یہودیوں کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ یہ ہمارے دین کو مٹا دے گا اور یہ اس کا دین غالب آ جائے گا. چنانچہ انہوں نے جو حکمران تھے یہودی، ان کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ یہ عالمی حکومت کا تختہ الٹ دے گا. چنانچہ جو پطرس یا جو بھی اس وقت حاکم تھا، اس سے جو یہودی علماء تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا یا سولی چڑھانے کا حکم لے لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بات محسوس ہو گئی کہ یہ لوگ میری جان کے درپے ہیں، مجھ پہ ایمان لانے والے بھی نہیں یہودی، اور یہ مجھے کسی نہ کسی طرح قتل کروانا چاہتے ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کر لیا کہ بنی اسرائیل اور یہودی جو ہیں یہ انکار بھی کر رہے ہیں، ایمان بھی لانے والے نہیں، اور یہ مجھے قتل بھی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یحییٰ کو قتل کروا چکے تھے یہودی. عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ خطرہ پیدا ہوا تو قال من انصاری الی اللہ، تو پھر جو چند ایک شاگرد تھے ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک طرح سے ایسے افراد طلب کیے جو اپنی جان کی باری تک لگا دینے کے لیے تیار ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی انہیں من انصاری اللہ، کہ اللہ کے راستے میں اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے کون آدمی ہے جو میری نصرت کرتا ہے، میری مدد کرتا ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے معاملے میں تمہارے مددگار ہیں. حواری کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 12 تھی یا بعض روایات کے مطابق 17 تھی، اور حواری کا معنی جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے تو سفید ہے، جیسا کہ حور عین کا لفظ بھی اللہ نے استعمال فرمایا کہ موٹی آنکھوں والے سفید رنگ کی عورتیں حور عین. حور کا معنی جو ہے وہ تو سفید ہے، اور اسی سے حواری کا لفظ بنا ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ یا تو وہ لوگ سفید کپڑے پہنتے تھے، یا وہ دھوبی تھے جو دھلائی کا کام کرتے تھے اور کپڑے سفید کرتے تھے،
یا پھر کہا جاتا ہے کہ ان کے دل سفید تھے. بہرحال جو بھی اس کا مفہوم ہو، وہ اس کا جو مفہوم ہے لغت کے اعتبار سے اس سے ہٹ کے مراد اس سے یہ ہے کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے، بالکل ایسے ہی جس طرح مدینہ کے انصار تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، ویسے ہی یہ حواری تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کا وعدہ کیا. نحن انصار اللہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم تابع فرمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. یہاں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ کا نازل کردہ دین ہے اس کو ماننے والے ہمیشہ سے مسلمان ہی رہے ہیں، خواہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے ہوں. عیسائی کا لفظ جو ہے عیسائیوں کا اپنا بنایا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، اور یہودی کا لفظ جو ہے وہ بھی یہودا کی نسبت سے ان کا اپنا بنایا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے، ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لانے والے، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے، یہ سارے کے سارے مسلمان ہی کہلائے ہیں قرآن مجید کی روح سے. بشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ آپ اس بات کے گواہ رہیں کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں. ربنا آمنا بما انزلت، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی، ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، بما انزلت، جو شریعت تو نے نازل کی عیسیٰ علیہ السلام پہ یا اس سے پہلے جو بھی ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی رسولوں کی، فاکتبنا مع الشاہدین، فاکتبنا، پس آپ ہمیں لکھ لیں، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ، یعنی جو اللہ کی دین کی اور اللہ کے رسول کی گواہی دینے والے ہیں ان کے ساتھ ہمیں بھی شامل کر لیجیے. یہ تو معاملہ ہو گیا حواریوں کا. اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو. اگر اچھے کام کے لیے ہو تو وہ مکر اچھا ہے. مکر جو ہمارے یہاں اردو کے معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مستقل طور پہ برے معنوں میں ہے، مکر کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فریب کر رہا ہے. لیکن عربی میں مکر کا معنی خفیہ تدبیر کرنا ہے. اگر اچھے کام کے لیے ہو تو اچھا لفظ ہے یہ، اگر برے کام کے لیے یہ خفیہ تدبیر ہو تو پھر برا ہے. اس کے لغوی معنی میں نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، بنی اسرائیل یا دوسرے الفاظ میں یہودیوں نے خفیہ تدبیر کی، سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف. وہ خفیہ تدبیر کیا تھی، سازش کیا تھی یہودیوں کی؟ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کا دین ہمارے دین پہ غالب آ جائے گا، اور انہوں نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ یہ آدمی حکومت کا تختہ الٹ دے گا، تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے. چنانچہ انہوں نے بادشاہ کے کان بھر کے اس سے یہ حکم نامہ لے لیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. سازش کر کے ایک آدمی کو جو حواری تھے، کہا جاتا ہے کہ حواریوں میں سے ہی وہ ایک آدمی تھا جس نے رشوت لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ پہ مقیم ہیں. یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور آدمی تھا جس نے رشوت لے کے اس بات کی مخبری کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں. پولیس کا دستہ گیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کرنا چاہا یا پھانسی دینا چاہا. اب آگے اللہ نے یہ فرمایا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی یہ خفیہ تدبیر کی. ان کی خفیہ تدبیر یا یہودیوں کی سازش یا تدبیر یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کر دینا چاہیے یا پھانسی لگا دینا چاہیے. اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے جو زیادہ مخالف تھے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی. اس کی شکل اللہ نے بدل دی. اب روایتیں مختلف ہیں اس بارے میں بھی.
بعض روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے حواریوں میں سے پوچھا کہ تم میں سے کون آدمی ہے جو میرے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ مجھے بچا لے گا، لیکن کوئی آدمی جو میرے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہے یا اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہے وہ اپنے آپ کو پیش کرے تاکہ میری جگہ وہ قتل ہو جائے یا پھانسی لگ جائے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جو زیادہ دشمن تھے اور پیچھے پڑے ہوئے تھے انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے خود کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، یا یہ بھی ایک روایت ہے کہ جس آدمی نے رشوت لی تھی مخبری کرنے کے لیے اسی کی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی۔ بہرحال اللہ کی تدبیر و ماکر اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب یہ تھی اللہ کی تدبیر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے 5 وعدے فرمائے ہیں۔ وہ 5 وعدے یہ ہیں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات ارشاد فرمائی، انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، ورافعو کا، اور تجھے الیہ اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرو کا، اور تجھے پاک کروں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ متوفیق پہلا وعدہ ہو گیا، رافعو کا دوسرا وعدہ ہو گیا، مطہرو کا تیسرا وعدہ ہو گیا، وجاعل الذین اتبعوا کا، اور بناؤں گا کروں گا ان لوگوں کو اتبعوا کا جو تیری پیروی کریں گے، فوق الذین کفروا، غالب کروں گا، فوقا اونچا کروں گا، غالب کروں گا، الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا، الی یوم القیامہ قیامت کے روز تک۔ یہ چوتھا وعدہ ہو گیا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب پلٹو گے میری طرف، فاحکم بینکم، اور میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس معاملے میں جس میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو۔ انجیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یا انجیل میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا یہودیوں نے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی، عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین کی، 3 دن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو گئے، اور 3 دن زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک وہ زمین پر رہے، اپنے حواریوں سے ملاقاتیں کرتے رہے، ان کو دعوت اور تبلیغ دیتے رہے، اور 40 سال کے بعد ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ یہ ہے عیسائیوں کا عقیدہ، لیکن اس میں یہ بات شامل ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام سولی دیے گئے، اور یہودیوں کا تو دعویٰ ہی یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ وعدہ فرمایا کہ متوفی کا، اور یہ لفظ جو متوفی کا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی وضاحت کی ہے۔ وفا کا معنی ہے لے لینا، یا دے دینا بھی، لے لینا، دونوں معنی اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ جب اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی متوفی کا کہ میں تجھے وفات دے دوں گا، تو اس سے مراد اس کا جو لغوی معنی لینا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں طرح سے، ایک تو روح اللہ لے لیتا ہے، روح جو ہے اللہ لے لیتا ہے، ان معنوں میں بھی بندہ فوت ہو گیا، اور دوسرے معنوں میں انسان اپنی عمر پوری لے لیتا ہے، جتنی اس کی اللہ نے لکھی ہے وہ لے لیتا ہے۔ یعنی اگر اس طرح سے آدمی کی طرف اس کو منسوب کیا جائے تب بھی یہ درست ہے کہ آدمی نے اپنی عمر جو ہے وہ اب لے لی، جتنا سال مہینے دن پورے کرنے تھے وہ کر لیے، لہذا اب اس کا اینڈ آ گیا، اب اس کی وفات ہوگی، اس نے لے لیا جو کچھ لینا تھا اس دنیا میں، عمر اس نے لے لی اپنی پوری۔
اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے تو پھر اس کا معنی یوں بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح جو ہے وہ لے لی اور اپنے قبضے میں کر لی۔ متوفی کا دونوں معنی مفسرین نے کیے ہیں، اور عربی تفاسیر میں بھی دونوں طرح کے اس کے ترجمے اور تفسیر دی گئی ہے۔ ایک تو یہ متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے پورے کا پورا لے لوں گا، روح کے ساتھ اور جسم کے ساتھ دونوں اس میں شامل ہیں۔ اور جتنے بھی ائمہ کرام اور مفسرین ہیں انہوں نے یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا جو لینا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ صرف روح کا نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہے، اس لیے کہ بعد کا لفظ جو ہے وہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، جس میں اللہ نے یہ وعدہ فرمایا وَرَافِعُ کا الیہ۔ اب رافعو کا بھی دو معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں لفظ یہ۔ ایک تو درجات بلند کرنے کے معنی میں، رفع بعضهم فوق بعض درجات، کہ بعض لوگوں کے درجے اللہ نے دوسروں سے بلند کیے، رفع کا معنی بلند کرنا۔ لیکن جب رفع کے بعد الیہ آ جائے تو پھر اس کا معنی درجات کی بلندی نہیں رہتا۔ یہ ایک علمی سا نقطہ ہے کہ الیہ میری طرف، اپنی طرف تجھے اونچا کروں گا، اس کا معنی ہی یہ ہے میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اور پھر وَمُطَهِّرُ کا، اور تجھے پاک کروں گا، اس سے مراد یہ ہے کہ تجھے یہودیوں کے الزام سے پاک کروں گا۔ یہودیوں کا الزام کیا تھا حضرت عیسیٰ پہ؟ یہ ولد الزنا ہے۔ حضرت مریم جو ہے انہوں نے بدکاری کی کس کے ساتھ؟ زکریا جو ان کے کفیل تھے ان کے ساتھ، معاذ اللہ۔ اور ان دونوں کی بدکاری کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ الزام تھا زکریا علیہ السلام پہ بھی، اور حضرت مریم پہ بھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ وعدہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ میں تجھے پاک کر دوں گا ان الزامات سے، تجھے بری کر دوں گا ان الزامات سے جو یہودیوں نے تمہارے اوپر لگائے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے برات کیسے کی؟ اللہ نے کیسے پاک کیا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ نے وہ پاکیزگی عیسیٰ علیہ السلام کی اس قرآن کے ذریعے کی۔ اس قرآن میں اللہ نے ان کی جو الزامات تھے ان کی تردید فرمائی، اور فرمایا کہ وہ تو کلمات اللہ ہے، اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے فرمان سے پیدا ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ وہ دونوں پاک اور صاف ہیں، ان پہ کوئی الزام نہیں ہے، اور وہ پاکیزگی اور برات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے کی دونوں کی۔ اس سورہ میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنی بات ارشاد فرمائی، لیکن چونکہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی لگائے گئے، یہودیوں کا تو قطعی طور پہ دعویٰ تھا کہ ان کو پھانسی لگا کے ہم نے دفن کر دیا ہے، اور اس کے بعد زندہ ہونے کا، آسمانوں پہ جانے کا عقیدہ ان کا نہیں ہے۔ عیسائیوں کی انجیل میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، تدفین ہوئی ان کی، پھر وہ زندہ ہوئے، اور زندہ ہونے کے بعد انہیں آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور وہ دوبارہ آئیں گے۔ لیکن سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کی تردید فرما دی۔ اب چونکہ یہ باتیں جو تھیں عیسائیوں کے باطل عقیدے کی تردید کے لیے تھیں، لہذا متوفی کا لفظ جو ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اور معنوں میں استعمال فرمایا ہے متوفی کا، ہم تجھے پورے کا پورا لے لیں گے، واپس لے لیں گے اپنے پاس، اور پھر آگے فرما دیا رافع کا الیہ، اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ لیکن سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی فرما دی کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کو اس بات کا یقین تھا کہ ہم نے سولی چڑھا دیا، پھانسی لگا دیا، وہ محض ان کا شبہ تھا، وہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں 156 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا،
کہ یہودیوں پہ لعنت کی گئی یا ان کے دلوں پہ مہر لگائی گئی. کیوں؟ بے کفرہم، انہوں نے کفر کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. بقولہم، اور ان کا یہ قول تھا، ان کا یہ کہنا تھا جو ان کے اوپر لعنت کا باعث بنا، علی مریم، مریم کے بارے میں، بہتان عظیما، بڑا عظیم بہتان باندھا انہوں نے حضرت مریم پہ کہ معاذ اللہ حضرت مریم جو ہے یہ بدکار ہیں اور ان کی بدکاری کی وجہ سے عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اسی قول کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی اور ان کے دل پہ مہر لگا دی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے اس بات کی وجہ سے بھی ہم نے ان پہ لعنت کی. اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. اِنَّا قَتَلْنَا، بے شک ہم نے قتل کیا، مسیحا، مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کا بیٹا تھا، رسول اللہ، اللہ کا رسول. آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی جسارت ہے اور کتنی بڑی صفاکی اور درندگی ہے. آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہودی فلسطین میں 5-5 6-6 مہینے کے بچوں کو سنگینوں سے ذبح کرتے ہیں اور ان کو گولیوں سے قتل کرتے ہیں، تو ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کتنی سنگ دل قوم ہے یہ، کتنے شفاق ہیں یہ لوگ. لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بڑے یعنی سینہ تان کے اور اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے اس بات کا دعویٰ کیا. کتنی دلیری ہے اور کتنی جرت ہے یہ بات کہنی کہ ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو. اور یہی نہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، بلکہ آگے یہ بھی ہے رسول اللہ، جو اللہ کا رسول تھا اس کو قتل کیا ہم نے. اتنی سنگ دل صفاق اور خبیث قوم ہے یہ. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، وما قتلوہ، نہ تو انہوں نے قتل کیا اس کو. یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں اور جس سے عیسائیوں کے باطل عقیدے کی تردید بھی ہو جاتی ہے. کہ عیسیٰ آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی ہے، اس کی وضاحت کروں گا کہ وما قتلوہ، نہ تو انہوں نے قتل کیا اس کو، وما صلبوہ، نہ اس کو صلیب دیا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان پہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، ان کو شک میں ڈال دیا گیا. دوسرے آدمی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بنا کے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ یہودیوں نے اس کو قتل کیا اور سمجھ یہ لیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیا ہے. آگے پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں بھی اختلاف کیا وہ بھی شک میں ہیں، ان کو بھی یقین نہیں ہے. یہاں ذکر اللہ نے عیسائیوں کا کیا ہے. پہلے تو یہودیوں کا ذکر تھا کہ قطعی طور پہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ جو ہے وہ مشتبہ بنا دیا گیا، شک والا بنا دیا گیا. اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں فرمائی کہ یہ بھی جو باتیں کرتے ہیں یہ بھی باتیں شک والی ہیں، پکی باتیں نہیں ہیں. انہیں بھی اس بات میں شک ہے کہ عیسیٰ سولی دیے گئے وہی تھے یا کوئی اور تھا. اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دفن کر دیے گئے اور پھر 3 دن کے بعد زندہ ہوئے، 40 دن اپنے حواریوں کے ساتھ رہے، دعوت اور تبلیغ کرتے رہے، پھر آسمانوں پہ اٹھائے گئے، اس بارے میں بھی عیسائیوں میں جو اختلاف ہے یہ بھی کوئی پکی بات نہیں کر رہے. ان کا بھی جو اختلافات ہیں یہ سارے کے سارے وہم و گمان ہے ان کے اپنے. ما لہم بہ من علم، ان کے پاس بھی کوئی واضح بات نہیں ہے، علم کی بات نہیں ہے، الا اتباع ظن، بس یہ بھی محض گمان اور ظن کی پیروی کر رہے ہیں. وما قتلوہ یقیناً، وما قتلوہ یقیناً، اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً پکی بات یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی چڑھایا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اصل بات یہ ہے رفعہ اللہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بڑے غالب ہیں، حکمت والے ہیں. اب یہاں پہ جو متوفی کا دوسرا معنی، ایک متوفی کا معنی تو وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کا معنی ہے پورے کا پورا لے لینا،
خواہ وہ روح اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں اس لیے وفات کہا جاتا ہے اسے موت کو، یا پھر انسان اپنی پوری عمر لے لیتا ہے لہذا اس معنی میں اس کو وفات کہا جاتا ہے، موت کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے متوفیق، میں تجھے وفات دوں گا، یہاں وفات سے مراد طبی وفات ہے، وفات دوں گا تجھے، اور وفات دوں گا اس سے عیسائیوں کے اس باطل عقیدے کی تردید ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ ہیں، اگر اللہ ہیں تو ان کو وفات نہیں آنی چاہیے، لیکن اللہ نے وعدہ یہ کیا کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، یہاں وفات سے مراد طبی وفات ہے کہ تم اپنی طبی وفات آئے گی، تمہیں یہ پھانسی نہیں دے سکیں گے، نہ قتل کر سکیں گے۔ اگر انسان قتل ہو جائے یا پھانسی لگے وہ طبی موت نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی فکر لاحق ہو گئی اور یہ محسوس ہو گیا یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات واضح فرما دی کہ اے عیسیٰ تم مت ڈرو ان سے، تمہاری موت طبی موت آئے گی، نہ تمہیں قتل کیا جائے گا نہ تمہیں سولی چڑھایا جائے گا، اور اس کی تدبیر میں کروں گا۔ اور یہی وہ بات ہے وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے تدبیر کی، اور وہ تدبیر یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تبھی وفات دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، آسمانوں پہ اٹھائے گئے، پھر آسمانوں سے نازل ہوں گے اور پھر دنیا میں آ کے دجال کو قتل کریں گے، شادی ہوگی، اولاد ہوگی، اور اس کے بعد ان کی عام مسلمانوں کی طرح طبی وفات بھی ہوگی، نماز جنازہ پڑھا جائے گا، اور جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں ایک جگہ باقی ہے قبر کی، اور وہیں پہ ان کی تدفین بھی ہوگی۔ اب اس ساری بحث میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ متوفی کا سے، چونکہ بعض مفسرین نے وفات کا معنی بھی کیا ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی اور یہاں بھی یہ واضح فرما دیا کہ وہ وفات جو ہے آسمانوں سے نازل ہونے کے بعد دوں گا تجھے، ابھی میں تجھے آسمانوں پہ اٹھا رہا ہوں، لیکن چونکہ گمراہی کا راستہ نکلتا ہے یہاں سے، لہذا اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے غلام احمد قادیانی نے یہیں سے راستہ نکالا۔ قادیانیوں کا یا مرزائیوں کا یہ دعویٰ ہے، اور چونکہ اللہ کے رسول نے اپنی پیش گوئیوں میں یہ باتیں واضح فرما دی ہیں کہ قیامت تک جو ہدایت والے معاملات ہیں اللہ کے رسول نے وہ بھی بتا دیے، اور جو گمراہی کے معاملات تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے۔ ہدایت کے لیے فرمایا کہ میرے بعد ایک آدمی آئے گا جو میرے ہی نام والا ہوگا، محمد بن عبداللہ اس کا نام ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوگا، اور پوری دنیا پہ اسلام کے لیے جد و جہد کرے گا، اسلام کو پھیلا دے گا۔ اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور پوری دنیا پہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو اسلام قبول نہ کرے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گمراہی کے معاملات تھے ان کو بھی واضح فرمایا، اور یہ فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب اور دجال آئیں گے۔ دو طرح کی احادیث ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کا لفظ استعمال فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب اور دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ میرے بعد بہت سے کذاب اور دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو طے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاتم النبیین کے لفظ استعمال فرمائے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن وہاں بھی گمراہی کے راستے آپ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اس کتاب سے گمراہ ہونے والے گمراہ ہوتے ہیں، ہدایت لینے والے ہدایت لیتے ہیں۔
وہاں بھی مرزائیوں نے یا احمدیوں نے یہ نقطہ نکال لیا کہ خاتم کا معنی ختم کرنے والا بھی ہے اور اس کا دوسرا معنی مہر بھی ہے خاتم کا معنی. اب جس آدمی پہ اللہ کے رسول مہر لگا دیں گے یا اللہ مہر لگا دے گا وہ تو بن سکتا ہے. خاتم کا معنی یہاں پہ مہر ہے، ختم کرنے والا نہیں ہے، ایک راستہ ہے یا ایک تعویل ہے. یہاں بھی مرزائیوں نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انی متوفیک، کہ میں تجھے فوت کروں گا. اب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور یہ جو اللہ نے فرمایا رافع کا الیہ، تو اس کا مطلب روح کو لے جانا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو لے جانا نہیں ہے. حالانکہ بات تو واضح ہے کہ جہاں تک روح کا معاملہ ہے، روح تو ہر ایک انسان کی مرنے کے بعد آسمانوں پہ جاتی ہے. روح جو ہے وہ تو مومن آدمی کی 7ویں آسمان تک ہر مومن آدمی کی جاتی ہے. اس کے لیے الگ لفظ استعمال کرنے کی یا الگ وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور آپ نے یہ بھی بات نوٹ کی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مریم، ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے جتنی وضاحت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں بتائی ہیں چھوٹی چھوٹی، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے نہیں بتائی. نانی کا نام کیا تھا، ان کی ماں کا نام کیا تھا، اور پھر وہ پیدا کیسے ہوئے، پیدا ہونے کے بعد انہوں نے کلام کیسا کیا، اور پھر ان کے معجزات کیسے تھے، وہ کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے، اور ان کے خلاف سازشیں کیسی کیسی ہوئیں. یہ ساری ایک ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اتنی زیادہ علامتیں بتانے کا مقصود ہی یہ تھا، مطلب ہی یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہ تو عیسائی لوگ گمراہ ہوں اور نہ ہی مسلمان لوگ گمراہ ہوں، کوئی دوسرا آدمی ان کو گمراہ نہ کر پائے. غلام احمد قادیانی نے یہیں سے یہ نقطہ نکالا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. اللہ نے فرمایا متوفی کا، میں تجھے فوت کروں گا، اور رافع کا الیہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اوپر لے جانا ہے. اور اس کے بعد ان کا دوسرا موقف یہ ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح موعود، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ مسیح موعود کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ وہ مسیح جس کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا ہے اور جس کے بارے میں احادیث میں تواتر کے ساتھ خبریں دی گئی ہیں کہ عیسیٰ مسیح موعود آئیں گے، اس سے مراد میں یعنی غلام احمد قادیانی ہے، اور اس نے اس سے اپنی نبوت ثابت کی ہے. اس کے بارے میں جو قادیانی تحریک ہے، چونکہ تحفظ ختم نبوت کے بارے میں بڑی قربانیاں دی ہیں مسلمانوں نے. یہ ویسے تو اور بہت سے نبی پیدا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 نبی جھوٹے پیدا ہوئے. ایک تو یمن میں اسود انسی تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قتل کر دیا گیا، اور قتل کی خبر جب پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فوت ہو چکے تھے. اور دوسرا کذاب جو تھا وہ مسلمہ تھا، جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اس کا قلع کما کیا گیا. اس زمانے سے ہی اس جو جھوٹے نبی ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو گیا. لیکن یہ جو قادیانیت کا فتنہ تھا یہ بھی اگرچہ شروع تو برصغیر سے ہوا، لیکن پھیلا بہت زیادہ، اور اس کے بہت سے اسباب تھے. بنیادی طور پہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قادیانی تحریک جو ہے یہ ایک مذہبی معاملہ ہے، حالانکہ اس کے دونوں پہلو ہیں. قادیانیت جو ہے اس کا مذہبی پہلو بھی ہے اور اس کا سیاسی پہلو بھی ہے. بظاہر مذہبی پہلو غالب ہے،
بظاہر قادیانیت کی تحریک پہ مذہبی پہلو غالب ہے، لیکن حقیقت میں اس کے سارے اغراض و مقاصد سیاسی تھے۔ اب دونوں پہلوؤں پہ میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا، اس لیے کہ اس معاملے میں ایک تو یہ ہمارا ایمان ہے، اور کسی بھی جھوٹے آدمی کے جھوٹ میں کسی بھی مسلمان کو نہیں آنا چاہیے، خواہ وہ کیسے بھی دلائل دے۔ اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے پوری امت کے نزدیک، اور اس معاملے میں جتنے بھی فتوے ہیں یا علماء کے یا ائمہ نے جو کچھ کہا ہے، ان سب میں سے زیادہ سخت فتویٰ جو ہے یا زیادہ سخت بات جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ باقی علماء نے یا ائمہ نے تو یہی کہا ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرے وہ کافر ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہا ہے کہ جو آدمی کسی سے یہ دلیل طلب کرے، کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور جو آدمی اس سے دلیل طلب کرے کہ تم اس کی دلیل دو تم نبی ہو، تو دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہے۔ اتنا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اور اتنا یہ واضح مسئلہ ہے قرآن اور حدیث کے اعتبار سے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اگر کوئی دلیل طلب کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور چونکہ یہ اگرچہ پاکستان نے سب سے پہلے اور اس کے بعد پوری دنیا کے جو مسلمان مالک تھے انہوں نے قادیانی تحریک کو اور قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کی جو تحریک ہے وہ کام کر رہی ہے، اور لوگوں کو وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہر آدمی کو جاننا چاہیے۔ اور پھر ایک دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، بعض اوقات ہم جب گمراہ فرقوں سے بات کرتے ہیں تو ہمارے بعض ساتھی پریشان ہوتے ہیں، جی ان کے پاس علم بڑا ہے، یہ بڑی بحث کرتے ہیں، ان کے پاس بڑے دلائل ہیں قرآن سنت کے، اور بعض لوگ ہمارے گمراہ ہو جاتے ہیں اور مرعوب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دلائل بڑے ہوتے ہیں، اصل بات یہ نہیں ہے، اور نہ ہی اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس علم بڑا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم جاہل ہوتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے موقف کا صحیح علم نہیں ہوتا، اپنے موقف کے بارے میں ہمارے پاس دلائل جو ہیں ہم نے پڑھے نہیں ہوتے، ہم جانتے نہیں ہیں، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا جی ان کے پاس وہ بڑے دلائل ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو جتنی بھی گمراہ تحریکیں ہیں یا جماعتیں ہیں ان کے بارے میں کم از کم یہ جاننا چاہیے کہ اس کے بارے میں ہمارے موقف کے دلائل کیا ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں اور ہمارے دلائل کیا ہیں۔ غلام محمد قادیانی کا مختصر تعارف تو یہ ہے کہ اس کے والد کا نام مرزا غلام مرتضیٰ تھا، اور ضلع گرداسپور میں گاؤں قادیانی یا بستی، وہاں اس کی پیدائش ہوئی 1850 کے لگ بھگ۔ ابتداً غلام محمد قادیانی سیالکوٹ کے ڈی سی کے دفتر میں ملازم تھا کلرک کے طور پہ، وہاں سے اس نے استعفیٰ دیا۔ گھر کا ماحول اس کا دینی تھا اور دین کا شغف تھا۔ ابتدائی سٹیج میں اس نے دین کا اور اسلام کا بڑا کام کیا اور دعوت دی، اور مبلغ کے طور پہ مسلمانوں کے سامنے آیا، ہندوؤں سے اور عیسائیوں سے مناظرے بھی کیے اور اسلام کا دفاع کیا اس نے، لیکن عقیدہ اس کا صوفیانہ تھا، عقیدہ صوفیانہ تھا جس میں مراقبے وغیرہ کیے جاتے ہیں، کشف پہ یقین کیا جاتا ہے، الہامات پہ یقین کیا جاتا ہے کہ مراقبہ کرنے سے انسان کو کشف ہوتا ہے اور غیب کی خبریں معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچہ تقریباً یہ 1880 میں اس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں نے چلہ کیا ہے، مراقبہ کیا ہے 40 دن کا، اور اس میں اللہ نے مجھ پہ بڑا فضل فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ یہ اس کا پہلا گمراہی کا قدم تھا،
یا گمراہی کا پہلا سٹیپ تھا جس میں اس نے صرف اتنی بات کی کہ میں نے مکاشفہ کیا ہے، مراقبہ کیا ہے، جس میں میری اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی ہے اور اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے۔ اسی سال غلام احمد قادیانی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام اس نے براہین احمدیہ رکھا، جس میں اس نے اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ 1880 کی بات ہے۔ 1888 میں غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم لوگوں سے بیعت لو۔ 1891 میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور بقول مرزائیوں کے ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے، اور جس عیسیٰ کے یا مسیح کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا ہے احادیث میں، وہ مسیح موعود میں ہوں۔ یہ 1891 میں اس نے دعویٰ کیا، اور پھر 1901 میں باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے 7 سال بعد 1908 میں اس کی وفات ہو گئی۔ یہ تو اس کا ایک ساری زندگی کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ اب اس کی جو نبوت کے دعوے تھے جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھے، ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، یعنی واضح طور پہ اس نے اپنے لیے رسول کا لفظ استعمال کیا۔ خدا نے مجھے اس قدر نشان دکھائے ہیں نبوت کے کہ اگر وہ 1000 نبیوں میں تقسیم ہوں تو ان کی نبوت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات دیے ہیں، اور اتنے زیادہ معجزے دیے ہیں کہ اگر 1000 انبیاء میں تقسیم کیے جائیں تو ان کی نبوت ثابت کرنے کے لیے بھی کافی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اس کا یہ ساری جو عبارتیں ہیں یہ اس کی اپنی لکھی ہوئی کتابوں میں سے ہیں۔ اس کا ایک اور دعویٰ یہ تھا، وحی اور نبوت کا جو جام ہر نبی کو ملا ہے وہ مجھے بھی ملا ہے۔ اسی طرح اس نے یہ بھی دعویٰ کیا، جو آدمی موسیٰ کو مانتا ہے، موسیٰ پہ ایمان لایا ہے، عیسیٰ کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ جو آدمی عیسیٰ پہ ایمان لایا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا، وہ کافر ہے۔ اور جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا ہے اور مجھ پہ ایمان نہیں لایا، وہ بھی کافر ہے۔ آگے پھر اس نے یہ بھی لکھا کہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی، جو شخص تیری پر پیروی نہیں کرے گا اور تیرا مخالف رہے گا وہ اللہ رسول کا نافرمان ہے اور جہنمی ہے۔ اب چونکہ جھوٹ جو ہے اس کا تو کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا، اب اس نے اپنی نبوت کے زوم میں ایسی باتیں بھی کہیں جن کا تعلق نبوت سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق تو دعوی خدائی سے بنتا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کا فضل میرے ساتھ ہے، اور اللہ کی روح میرے نفس میں بولتی ہے۔ اللہ کی روح میرے نفس میں بولتی ہے، یعنی جس طرح بعض لوگوں نے دعویٰ کیا خدائی کا انا الحق کا، بالکل ویسی ہی بات اس نے کہی کہ میرے اندر اللہ کی روح بولتی ہے۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے تم میرے نزدیک میری اولاد کی طرح ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بار بار اپنی اولاد کا تردید فرمائی ہے اور اس کو باطل عقیدہ بتایا ہے، لیکن اس نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ اے غلام احمد تم میرے نزدیک اس طرح ہو جس طرح میری اولاد ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا اس نے، میں نے خواب دیکھا میں خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں واقعی وہی ہوں۔ یعنی نبوت سے بڑھ کے اس نے ایسی باتیں زبان سے نکالیں، اور یہ ساری ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی بھی اور اہل ایمان کی بھی،
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور ایک ملعون اور کذاب اور دجال جو ہے اس کی زبان سے پھر اللہ جو چاہے نکلوا دے. آگے اس نے یہ لکھا ہے کہ مجھے اللہ نے مارنے اور زندہ کرنے کی صفت عطا کی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہ دی ہے نہ اللہ کے رسول نے یہ اپنی زبان سے باتیں نکالی ہیں کہ مجھے مارنے اور چونکہ یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا اس لیے اسے ایسی باتیں کرنی پڑیں تاکہ لوگ مجھ کو مان لیں کہ واقعی یہ مسیح موعود ہے. اور آگے اس نے لکھا کہ اللہ نے فرمایا جس چیز کا تو ارادہ کر لے تیرے کن کہنے پہ وہ چیز ہو جائے گی. جس چیز کو اے غلام احمد جس چیز کو تو کرنے کا ارادہ کر لے تیرے کن کہنے پہ وہ کام ہو جائے گا. اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اس نے اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے کہیں کہ اللہ کا براہ راست میرے ساتھ تعلق ہے, اللہ کی وحی مجھ پہ آتی ہے اور اللہ نے یہ باتیں مجھ سے کہی ہیں. اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی. کن جو ہے یہ تو خالص صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے بعد پھر علماء نے یہ بھی وضاحت کی کہ جو لوگ اس پہ ایمان نہیں لائے ان کے بارے میں اس کی زبان کیسی تھی یا اس کے کلمات کیسے تھے یا کیسی باتیں کہیں اس نے یہ بھی لکھا کہ سب مسلمان مجھ پر ایمان لائے مگر کنجریوں اور بدکار عورتوں کی اولاد ایمان نہیں لائی. یعنی آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی کی زبان کیسی ہے کہ جو ایمان لائے ہیں وہ تو ایمان لائے ہیں اور جو ایمان نہیں لائے ان کے بارے میں کسی نبی کی زبان سے ایسی بات تو نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو واقعی نبی ہے. میرا مخالف عیسائی یہودی مشرک اور جہنمی ہے. ہماری فتح کا قائل صرف وہ آدمی نہیں جسے ولد الحرام بننے کا شوق ہے. ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں. یعنی ہر طرح کے غلیظ اور گندے اور بے شرم اور بے حیا الفاظ جو ہیں اس نے اپنے مخالف لوگوں کے لیے استعمال کیے. اور یہ اس نے حکم دیا اپنے ماننے والوں کو کہ غیر احمدی جو ہیں یعنی مسلمان وہ اپنے لوگوں کو تو احمدی کہتا ہے احمد کے نام غلام احمد کے نام پہ یا اس کی نسبت سے, اور جو ایمان نہیں لائے یعنی مسلمان ان کو وہ غیر احمدی کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں اس نے ہدایت دی اپنے ماننے والوں کو یا احمدیوں کو کہ وہ غیر احمدی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. ان کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی اور پھر ان کا جنازہ بھی نہ پڑھیں غیر احمدیوں کا. یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا بڑا یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہے تو فتنے ہی فتنے, اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان بننے میں کیا حکمت ہے, لیکن فتنے بڑے پیدا ہوئے. آج تک وہ بات پوری نہیں ہوئی جس کا وعدہ اللہ سے کیا گیا تھا یا جو باتیں زبان سے نکالی گئیں. اور یہ تاریخ ساری پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت یہ کہتے تھے جن میں ابوالکلام آزاد بھی تھے اور عطا اللہ شاہ بخاری بھی تھے اور سید مودودی بھی تھے, اور جن پہ یہ الزام لگایا گیا اور جن کو بدنام کیا گیا کہ یہ پاکستان کے مخالف ہیں, کہنا ان کا یہ تھا کہ جو لوگ پاکستان کا نام لینے والے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کی زندگیوں سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کام کریں گے. یہ ایک آدمی کی زندگی ساری عیسائیوں والی ہے, یہودیوں والی ہے, اس کے شب و روز یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح گزرتے ہیں, کتوں کے پیچھے پھرتا ہے وہ, اور سارے نواب ہیں سارے, اور سارے غیر اسلامی زندگی بسر کر رہے ہیں, اور سٹیج پہ آ کے لوگوں کو کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم تو اسلام نافذ کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے, یہ غیر فطری بات تھی. اور اسی بات کی وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو لوگ اسلام کا نام لینے والے ہیں یا جو کلمے کی بات کرنے والے ہیں, اسلامی انقلاب کی بات کرنے والے ہیں یا دین کو نافذ کرنے کی بات کرنے والے لوگ ہیں, ان کی زندگیاں یہ بتاتی نہیں کہ یہ ایسا کریں گے. بات تو یہ تھی, اور اسی بات کو انہوں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ بنا دیا کہ یہ تو پاکستان کے دشمن ہیں.
اب یہی وجہ، اب آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کا پہلے وزیر خارجہ جو تھا وہ مرزائی تھا. اگر لا الہ الا اللہ کی بات تھی واقعی تو پھر ایک غیر مسلم کو، یا ٹھیک ہے اس کو ڈکلیئر تو بڑی دیر کے بعد 74 میں ہوا، 53 میں پہلی تحریک شروع ہوئی مرزائیوں کے خلاف، اور 74 میں دوبارہ جس میں غیر مسلم انہیں قرار دیا گیا. لیکن جب ایک آدمی خود یہ کہتا ہے کہ ہمارے درمیان اور غیر احمدیوں کے درمیان اتنا فرق ہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، ہم ان کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کریں گے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ بالکل ایک الگ دین ہے ان کا. اور ظفر اللہ خان جو تھا اس نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اپنے امام کے کہنے پہ. اب یہ دیکھیے کہ وہ جو کچھ بھی ہیں غلط ہے، باطل ہے، لیکن اپنی بات پہ اتنے پکے ہیں، اتنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ بانی پاکستان جس کو بلا استثناء سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا لیڈر سمجھتے تھے، اس کے جنازے میں جانے کے بعد، شریک ہونے کے باوجود اسے نماز نہیں پڑھی اس کی، کہ ٹھیک ہے میں یہ غیر آمدی تھا لہذا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا، اس لیے کہ ہمارے امام نے یا ان کے بقول ان کے نبی نے یہ بات کہی ہے. اور اسی طرح انہوں نے شادی بیاہ کرنے سے بھی منع کر دیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ان کا ایک مذہبی پہلو ہے، اور غالب رنگ جو ہے قادیانیت کا وہ مذہبی ہی ہے، لیکن اس کا حقیقی جو پہلو ہے جس کو مذہب کے پردے میں چھپایا گیا ہے وہ حقیقت میں اس کا سیاسی پہلو ہے، جس کے دو مقاصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر جہاد کے جذبے کو ختم کرنا. 1857 کا جسے غدر کہا جاتا ہے اور جو اصلاً جنگ آزادی تھی، اس میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. دوسرے جو ہندوستانی تھے ہندو، انہوں نے بھی حصہ لیا، لیکن مسلمانوں کا جذبہ جو ہے وہ ایسے معاملات پہ جہادی جذبہ غالب آ جاتا ہے جہاں پہ مسلمان اور کافر کا مقابلے کی بات ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ وہ تو ایک کافروں سے آزادی کا معاملہ تھا. اس لیے فی الواقعی جو مسلمان علماء تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ ان کے خلاف ان کو نکالنا یہاں سے یہ جہاد کا درجہ رکھتا ہے. وہ جو جہاد کا جذبہ تھا اسے کسی نہ کسی طرح کچلنا چاہتے تھے. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کی حکومت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک قائم رہے ہندوستان میں. یہ دو اغراض تھے سیاسی اس تحریکات یعنی تحریک کے. ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا. جو ان کا مذہبی پہلو تھا وہ تو یہی تھا جو میں نے بیان کر دیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بتدریج کیا، اور اپنا ایک تأثر پہلے بنایا کہ وہ مبلغ اسلام ہے، اسلام کا دفاع کرتا رہا، لیکن بالآخر اس نے پہلے مجدد ہونے کا اور پھر مسیح موعود ہونے کا اور پھر اس کے بعد نبی ہونے کا واضح طور پہ دعویٰ کیا، جس کا اس کے اقوال اور اس کی تحریر اور اس کی کتابوں سے واضح ثبوت ملتا ہے. اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ تھوڑا طویل ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بارے میں گزارش کروں گا. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی وَجَعَلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور میں تجھے بناؤں گا تیرے پیروکار فوق الذین کفروا، ان کو غلبہ دوں گا تیرے پیروکاروں کو. عیسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ تیرے پیروکاروں کو غلبہ دوں گا ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے تیرا انکار کیا. انکار کرنے والے کون تھے؟ یہودی تھے. یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو غلبہ دیا، لیکن یہ غلبہ مراد ہے دنیا کا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی تو بے شمار حکومتیں ہیں. اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ ممنون احسان ہے، مرہون منت ہے عیسائیوں کی حکومت کی. اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ برطانیہ اور امریکہ کی مرہون منت ہے. آج بھی اگر برطانیہ اور امریکہ اپنا ہاتھ اٹھا لے اسرائیل سے تو اسرائیل ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا. اور اس کی دوسری وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ جو منظرنامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بعد
دجال کے خلاف جہاد کرنے کا اور یہودیوں کو پوری دنیا سے مٹانے کا، اس کے پیش نظر یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے اسرائیل کا بن جانا اور اسرائیل میں سارے یہودیوں کا اکٹھا ہو جانا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق میں۔ حضرت عیسیٰ کے دعوت کا مرکز کون سا ملک تھا؟ شام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مرکز جو ہے وہ شام کا علاقہ ہی تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول جو ہے وہ بھی شام میں ہوگا۔ دمشق کی ایک مسجد ہے جامع مسجد، اس کے مینار پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل دونوں کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھ کے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس مینار پہ نازل ہوں گے۔ مینار پہ سیڑھی رکھی جائے گی اور مینار سے سیڑھی کے ذریعے اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ امام وہی عبداللہ محمد بن عبداللہ، یا جسے اصطلاح میں امام مہدی کہا جاتا ہے، وہ جماعت کرنے کے لیے آگے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کو وہ دعوت دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تم لوگ اپنی جماعت کراؤ، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ امام کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلیں گے مسجد سے تو دجال کا آمنا سامنا ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے فوراً بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دجال سے آمنا سامنا ہو جائے گا، اور دجال جیسے ہی دیکھے گا عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح پگھلنا شروع کر دے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے یا گھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ تعاقب کریں گے، اور اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے لد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باب لد کے مقام پہ عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کرتے کرتے اس کو پکڑ لیں گے اور وہاں پہ اس کو قتل کریں گے۔ اب دونوں صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ میں عیسائیوں کو غلبہ دوں گا، دنیاوی غلبہ، وہ غلبہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک رہے گا، اور وہ غلبہ واقعی آج بھی موجود ہے کہ عیسائیوں کی سرپرستی کے بغیر یہودیوں کی ریاست قائم نہیں رہ سکتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اصل غلبہ یہودیوں کو نہیں بلکہ عیسائیوں کو ہے۔ اور دوسری مسئلہ جو ہے اسرائیل کے بن جانے کی، وہ علماء نے لکھی ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے پیش گوئیاں فرمائی ہیں اس کے تحت ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سارے یہودی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تعاقب کر کے اس کو ختم کریں، اور وہاں پہ سارے یہودیوں کو ایک ہی جگہ پہ قتل کر دیا جائے یا ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اور یہ وہ بات ہے جو اللہ نے فرمائی کہ فوق اللہ دینا، اور بعض مفسرین نے عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کو بھی لکھا ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ مسلمان بھی ایمان لانے والے ہیں۔ اگرچہ عیسائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے، لیکن مسلمان جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے ہیں۔ اب مسلمانوں کی بھی اپنی انڈیپینڈنٹ ریاستیں بے شمار ہیں، اور عیسائیوں کی بھی انڈیپینڈنٹ ریاستیں بے شمار ہیں۔ یہودیوں کی صرف ایک ریاست ہے جس کی سرپرستی عیسائی کر رہے ہیں، اگر عیسائی سرپرستی نہ کریں تو وہ ختم ہو جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم آپ کو تمہارے ماننے والوں کو غلبہ عطا کریں گے ان لوگوں پہ جنہوں نے تیرا انکار کیا، یعنی یہودیوں کا، اللہ کا وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ متوفی کا تبھی وفات دوں گا، وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ رافعوں کا علیہ، وہ بھی وعدہ اللہ نے پورا کر دیا۔ مطہروں کا، اور تجھے دشمنوں کے الزامات سے بری کر لوں گا، وہ برات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے کر دی۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو دنیاوی غلبے کا وعدہ جو ہے وہ بھی اللہ نے پورا کر دیا۔ پانچوں وعدے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے اس آیت میں، وہ پانچوں کے پانچوں وعدے اللہ تعالیٰ کے پورے ہو گئے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ ثم الی مرجعکم، ثم پھر تم لوگ الی مرجعکم میری طرف پلٹو گے، فاحکم بینکم، اور پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو۔ اور سب سے بڑا اختلاف یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھائے گئے یا نہیں اٹھائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے یا نہیں کیے گئے، سولی چڑھائے گئے یا نہیں چڑھائے گئے۔
اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زندہ ان کے معجزات کی وجہ سے، اور عیسائیوں کے بقول دوبارہ زندہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر آسمانوں کی طرف لے جائے جانے کی وجہ سے عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان میں الوہیت کی صفات ہیں، وہ از خود دوبارہ زندہ ہو گئے اور دوبارہ مردوں کو وہ زندہ کرنے والے تھے، اور وہ دنیا میں نہیں رہے بلکہ اللہ کے پاس چلے گئے، لہٰذا ان میں الوہیت کی صفات تھیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یہ صفات جو ہیں انہوں نے دوسری طرف منسوب کر لیں، حالانکہ جو اللہ کے وعدے ہیں، جو حقیقت حال ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے عقائد کو باطل قرار دینے کے لیے یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ میں انہیں فوت کروں گا، انہیں تبھی موت آئے گی، اس لیے کہ وہ اللہ نہیں ہے، نہ ان میں الوہیت کی صفات ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت تک اختلافات رہیں گے آپس میں تمہارے، اور پھر قیامت کے دن میں تمہارے ان اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کس بات کا؟ جو وضاحتیں اللہ نے فرمائی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں جن سے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے وہ گمراہ ہو جائے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے وہ ہدایت لے لے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ اب یہی مثال کے طور پہ مسیح موعود کا واقعہ لے لیجیے۔ اب قادیانی جو ہیں وہ یہاں سے متوفی سے تو گمراہی کا راستہ نکال سکتے ہیں، چلیے رافع کا علیہ کا بھی گمراہی کا راستہ نکل گیا، لیکن اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا کہ جو مسیح موعود آئے گا وہ تو آسمانوں سے نازل ہوگا، 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نازل ہوگا، دمشق کی مسجد میں آئے گا، اس کے مینار پہ اترے گا، وہاں سے سیڑھی لگا کے نیچے آئے گا، فجر کی نماز کے وقت ہوگا، مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھے گا، دجال کا مقابلہ کرے گا۔ اب اتنی وضاحتوں کے باوجود گمراہی کہاں سے آ گئی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اتنی وضاحتوں کے باوجود جو لوگ انکار کریں گے فَأُعَذِّبُهُمْ، میں ان کو عذاب دوں گا، عذاباً شدیداً، شدید عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اگلا مضمون جو ہے وہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔